تو لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس سے صحت بھی ہوگی، سب جادو بھی ختم، جتنا طاقتور جادو کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور جادو ہو اس کا آپ کو پتہ بھی چلے گا اور لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوگا اور انشاءاللہ وہ کتنا ہی طاقتور جنات آصف کیوں نہ ہو اس کا پتہ بھی چلے گا اور وہ بھی انشاءاللہ العزیز بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا، جسم سے نکل جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لیبارٹری ٹیسٹ، لیبارٹری شروع کر دیں۔ تو کسی بھی مریض کو جادو ہے، جنات ہے، اس کے اثرات کا آپ کا پتہ نہیں کہ یہ جادو ہے، جنات ہے، بہت سے لوگ اس فکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم پر بندش ہے، ہم پر جادو ہے، پھر ماہرین عملیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ بھئی ایسا آسان علاج آپ کو بتا دیتا ہوں، ایسا تشخیص، ایسی لیبارٹری، ایسا لیبارٹری ٹیسٹ کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوگا، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس مریض پر جادو کا اثر ہے، جنات ہے یا بیماری ہے، خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اور آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں لوٹنے کے لیے۔ آپ کا یہ بعض سب کی بات نہیں کر رہا، بعض جو عملیات کے ماہرین ہیں وہ بیٹھے ہیں اس لیے کہ آپ کو لوٹے، آپ کو بھی لوٹے، آپ کے ایمان کو بھی لوٹے، خدا نخواست، کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے پیسے بھی لوٹے گا، آپ کا مال بھی لوٹے گا، آپ کا ایمان بھی لوٹے گا۔ آپ پر تو اتنے جادو ہیں، اب یہ کرانا پڑے گا۔ بعض عملیات والے غلط طریقے سے علاج کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے ایسا دم ڈالتے ہیں، ایسے تعویذات دیتے ہیں جس میں شرکیات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے خدا نخواستہ آپ کا ایمان بھی خطرے میں، آپ کا مال بھی خطرے میں۔ تو اپنے گھر میں دیکھیں، خود دیکھیں، کوئی بھی مریض ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ جادو ہے یا جنات ہے یا بیماری ہے۔ تو آئیے میں آپ کو وہ لیبارٹری ٹیسٹ دیتا ہوں اجازت کے ساتھ، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، 4 شرائط جو زندگی کے اصول ہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کی وجہ سے اگر کسی مسلمان میں وہ شرائط نہ ہوں تو وہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ پھر تو نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں، اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ وظیفہ قبول ہوتا ہے، نہ عبادات۔ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز، وعدہ کریں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز انشاءاللہ پڑھنی ہے اور پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ وہی قیامت میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا نماز کے متعلق۔ تو آپ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے تسبیحات میں لیے پھرتے ہیں، کاؤنٹر کا زمانہ ہے۔ بھائی یہ میں اس کو ناجائز نہیں کر رہا، بعض لوگ اس سے غلط مطلب لیں گے کہ مولانا صاحب نے اس کو ناجائز کہا، ناجائز نہیں کہہ رہا۔ آپ کے اس پہلے بد سے مجھے تھوڑی سی شکایت ہے کہ آپ صرف شومنٹ کے لیے نہ رکھیں گے۔ بہت سے لوگوں نے انگوٹھے میں وہ کاؤنٹر شومنٹ کے لیے کہ لوگوں کو دکھائے کہ میں بھی ذکر کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، اور نماز کی فکر نہیں۔ نماز کا وقت ہے اور یہ ٹکا ٹک کر رہا ہے، تو یہ عقل ہے اس کا؟ یہ مسلمان ہے؟ آپ نماز کے وقت میں ذکر کر رہے ہیں، نماز نہیں کر رہے۔ اللہ نے واقیم الصلاۃ 700 مرتبہ کم و بیش قرآن عظیم میں فرمایا ہے، واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، اے میرے بندو نماز پڑھو، اے میرے بندو نماز پڑھو۔ آپ نماز کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس کو نظر انداز اگنور کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کاؤنٹر لوگوں کو دکھانے کے لیے، شریف بننے کے لیے۔ میں بہت شریف ہوں، ذکر کر رہا ہوں، بہت بڑا اللہ والا ہے بھائی، ہر وقت ذکر کریں۔ بعض نے اس نے بڑے بڑے تسبیحات ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کا وقت ہے، نماز کی پرواہ نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو بہنوں، یہ میں دل سے آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، بغیر اس کے آپ کا کوئی وظیفہ بھی کا جہنم کا ایندھن بنیں گے، خدا نخواستہ۔ تو وظیفے کیا کام کرے گا آپ کا؟ تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز جو فرض ہے پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے، تب آپ کا وظیفہ دعا کام کرے گا۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہوتا ہے، جس کا کھانا پینا حرام، لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟
تو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے جو حرام سے نہیں بچتا، جس کے پیٹ میں حرام پڑا رہتا ہے۔ تو حرام سے بچ کر رہیں، رزق حلال کی طلب۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین، اعتماد کامل ہو۔ سب کرنے والا تو اللہ ہے نا، ہمارا وظیفہ قبول کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگ رہے ہیں، تو کون قبول کرے گا سوائے اللہ کے؟ تو اللہ پر آپ کو کتنا یقین ہے؟ آیا آپ کو یہی پورا یقین ہے کہ میرا اللہ میرا سن رہا ہے، ضرور میری دعا قبول فرمائے گا، وہ بہت مہربان ہے، 70 ماہوں سے زیادہ اس کی رحمت ہے ہم پر، تو ضرور ہماری دعا قبول فرمائے گا؟ اتنا آپ کو یقین ہے؟ پھر آپ کی دعا رد نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ پر یقین اور اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، اس کی دعا، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے حدیث قدسی کے مطابق، اور جس کو شک ہو رہا ہے وہ رد ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی آپ وظیفہ جو بھی پڑھ رہے ہیں ٹھیک پڑھ رہے ہیں، آپ کو صحیح تلفظ یاد ہے، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سیکھنا پڑے گا۔ تو آئیے اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ نے ایک مریض ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا، بھائی علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو کیا ہوا، بھئی یہ جنات کے اثر سے ہے، جادو سے ہے، یا بیماری کس بدن میں ہے، جسم میں ہے، ڈاکٹر نہیں سمجھ رہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آئیے انشاءاللہ العزیز ایسا آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ بھی دیتا ہوں، اور ایسا دم کہ اس کے ساتھ وہ مریض جو بھی ہو ٹھیک بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ اس کا مرض، اس کا عصیب ہو، اس کا جنات ہو، جادو ہو، سب کچھ بھی ہو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آئیے اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس سے صحت بھی ہوگی، سب جادو بھی ختم، جتنا طاقتور جادو کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور جادو ہو، اس کا آپ کو پتہ بھی چلے گا، اور لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ختم بھی ہوگا۔ کتنا ہی طاقتور جنات آصف کیوں نہ ہو، اس کا پتہ بھی چلے گا، اور وہ بھی انشاءاللہ العزیز بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا، جسم سے نکل جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لیبارٹری ٹیسٹ، لیبارٹری شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے مریض کے سامنے رکھ کر، یعنی مریض جہاں پر لیٹا ہے بیٹھا ہے، آپ پانی کا ایک گلاس، پانی کا ایک برتن بھی ساتھ رکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف، پھر 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، لیکن بسم اللہ کے میم کے ساتھ ملاتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح 7 مرتبہ، اور پانی پر اور مریض پر دم کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنا ہے 7 مرتبہ، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک، 7 مرتبہ پانی پر بھی دم کرنا ہے اور مریض پر بھی دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چاروں قل یا ایھا الکافرون 7 مرتبہ پانی پر اور مریض پر، پھر قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، سورہ فلق 7 مرتبہ، سورہ ناس 7 مرتبہ، چاروں قل 7 مرتبہ، اور اس کو بھی آپ نے مریض پر دم کرنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے۔ بعد میں آپ پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور مریض کو پانی بھی پلائیں، اس پر دم بھی کریں۔ تو اس پانی پینے سے اور اس دم کرنے سے فوری اگر اس کو تھوڑا سا آرام آ گیا، بیماری تھوڑی سی اچھی ہو گئی، ابھی تو مجھے صحت ہو گئی، اس کو سکون مل گیا اس دم سے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اثرات سحر اور جادو کے ہیں۔ اگر اس کی بیماری اس وقت تھوڑی زیادہ ہو گئی، اس پر بوجھ آنے لگے، میرے جسم پر تو بوجھ آنے لگا، سر میں درد ہونے لگا، تو آپ سمجھ جائیں اس کے جسم میں آصیب ہے، یعنی جنات کا اثر ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں اس وقت ہوا، وہ وجوں کا توں ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے جسم میں کوئی خدا نخواستہ بیماری ہے، اس کا ڈاکٹر سے، ہسپتال سے، کسی معالج سے علاج کرانا پڑے گا، اور ساتھ ہی یہ دم بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز
आसेब होगा, जिन्नात होंगे, जादू होगा, जो भी होगा, अगर बीमारी होगी तो इलाज भी साथ कराएं। इंशाअल्लाह 21 दिन के दम से इसी तरह करें, 21 दिन मुसलसल, इंशाअल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। वो जिन भूत, वो जादू सहर, वो बीमारी इंशाअल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपको, आपके मरीज़ को अल्लाह ताला अच्छी सेहत से नवाजेगा। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर बीमारी निकल आई यानी जिन्नात और जादू का असर ना हुआ तो फिर आपने इलाज भी साथ कराना है और 21 दिन तक ये इलाज भी कराना है। तो इंशाअल्लाह उस पर दवाइयों का असर होगा और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत अता फरमाए। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। आजकल बहुत से लोग इसमें बीमारियों में मुब्तला है, जिन भूत में मुब्तला है, जादू सहर में मुब्तला है, बीमारियों कैंसर, डेंगू, किस्म किस्म की बीमारियों में मुब्तला है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।